آپ کو وہ ساری دعائیں بتانا چاہتی ہوں سو دیٹ کہ آپ کی بھی دعاؤں میں کن فیکن جلد سے جلد ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میری جانب سے رمضان المبارک کا چاند اور رمضان بہت بہت مبارک۔ آئی نو میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہوں یہ کہنے کے لیے کہ رمضان مبارک، لیکن ابھی بھی رمضان کا مہینہ گزر ہی رہا ہے، اور الحمدللہ اس وقت ہم سبھی زیادہ تر عبادت میں ہی اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور یہ بات بھی تو ہے نا کہ اللہ کی مرضی کے بنا ایک پتا تک نہیں ہلتا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو تو بنانی ہی چاہیے سو دیٹ کہ میری بہنوں کو تہجد کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ رمضان المبارک کی تہجد ایک ایسی تہجد ہے، ایک ایسی نماز ہے، ایک ایسا لائف چینجنگ پارٹ ہے جو ہم سب کو حیران کر دینے والا ہے، اور صرف ہمیں ہی نہیں پوری دنیا والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ ہم روزانہ کی تہجد کی بات تو کرتے ہی ہیں۔ تہجد از ویری پاورفل۔ تہجد کی نماز بہت ہی زیادہ طاقت رکھتی ہے دعاؤں کی قبولیت کی، اور ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات پہلی بار پتہ چل رہی ہو، لیکن ہاں یہ سچ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، یہ میرے نبی پاک نے کہا ہے۔ ہاں تہجد فرض تو نہیں کی گئی ہے، لیکن جس بھی انسان کو جو بھی چیزیں، جو بھی اس کے دل کی مراد ہے، جو بھی تکلیف ہے اسے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت اٹھ کر اسے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت اسے بہت ہی زیادہ غور سے سنتے ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آ کر فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو وہ مانگے اور میں اسے عطا کر دوں؟ ہے کوئی ایسا جو اولاد مانگے میں اسے اولاد عطا کر دوں؟ ہے کوئی ایسا جو میری خیر مانگے میں اسے خیر عطا کر دوں؟ سبحان اللہ، یہ ہے میرے اللہ تعالیٰ کی شان۔ اور اس وقت ایک بندہ اپنے اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، اور رمضان کے تہجد کی تو بات ہی بہت زیادہ الگ ہے۔ یہ بات جو میں نے کہی یہ تو نارمل تہجد کی ہے، اب سوچیں جب رمضان میں ہر ایک نیکی کا ثواب 2 گنا 4 گنا ہو جاتا ہے تو پھر تہجد کا کیا ہی بہترین ثواب ہوگا، اور پھر دعا کی قبولیت کا بھی چانس بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس مہینے میں۔ تو ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم سب کی جو بھی دعا ہے، جو بھی مراد ہے، ہم اسے اپنے اللہ تعالیٰ سے فوراً مانگیں، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کو مانگیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کو معاف کرا لیں۔ پتہ ہے ایک حدیث میں کہا گیا کہ رمضان ایک مومن کے لیے اس طرح آتا ہے جیسے کہ ایک نوزائیدہ بچہ ابھی ابھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن انسان ہو یا پھر کوئی بھی انسان ہو، اس سے گناہیں ہوتی ہے، لیکن رمضان ہم لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے، رمضان ہم لوگوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ایک مومن اپنے اللہ تعالیٰ سے جس بھی چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، چاہے وہ اللہ سے مانگی ہوئی معافی ہو یا پھر دنیا کی کوئی بھی چیز مانگی گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے ایک نہ ایک دن ضرور واپس کر دیتا ہے۔ اور ان میں سے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے توبہ۔ جب انسان ایک دفعہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں کہ اسے فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہی معافی جب تہجد کی نماز میں مانگی جاتی ہے پھر اس انسان کا درجہ بہت ہی زیادہ بلند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ تہجد کوئی چھوٹی موٹی نماز نہیں ہے، یہ بہت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ یہاں دعاؤں کی قبولیت کی جاتی ہے۔ جب ایک بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو یہ نہیں کہتے کہ تم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ اور جب بات ہماری تہجد کی ہوتی ہے، جب بات تہجد نماز پڑھنے کی ہوتی ہے، تو ہم سبھی کہیں نہ کہیں سوچتے ہیں کہ کیا پتہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انسان کہتے ہیں، اور انسان تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا، لیکن اللہ
اللہ تو وہی کہتا ہے جو سچ ہے، نبی تو وہی کہتے ہیں جو سچ ہے، جو اللہ کہتا ہے، اور اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو میرے بندے میں دوں گا۔ دنیا والے نہیں دے سکتے، دنیا والے تو ہمیشہ ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں ہر طرح سے موٹیویٹ کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہر طرح سے مضبوط کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہر طرح سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، کوئی نہیں ہے تیرا میرے سوا، تو جو بھی مانگتا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں، تو جو بھی مانگتا ہے میں تجھے دیتا ہوں، تو جو بھی چاہتا ہے اس چاہت کو میں پورا کرتا ہوں۔ کسی انسان میں کوئی طاقت نہیں ہے جو وہ تیری مدد کر سکے، وسیلے بھی میں ہی بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے اللہ تعالیٰ کی شان۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ رمضان کی تہجد کو بھول سے بھی مس نہ کریں۔ سحری سے 1 گھنٹے پہلے یا ایٹ لیسٹ 30 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے اٹھ کر ہو سکے تو 2 ہی رکعت تہجد لیکن ادا ضرور کریں۔ یہ تہجد کی نماز بہت ہی زیادہ طاقت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مانگو میرے بندے میں دوں گا۔ کوئی ہے جو مجھ سے کسی بھی چیز کا سوال کرے اور میں اسے وہ چیز عطا کر دوں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری تکلیف کو سمجھ سکے، اور بے شک ہم انسان ہیں نا، ہمیں تو اپنی ہی تکلیف اتنی بڑی لگتی ہے کہ ہم پھر دوسروں کی تکلیف میں فوکس ہی نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ کلوز ہوتا ہے، اور ہمیشہ وہ اپنے بندے کو موٹیویٹ کرتا ہے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے۔ پتہ ہے اللہ کے نیک بندے ہمیں یوں ہی نہیں ملتے، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو اس انسان سے ملے بھی نہیں ہیں، پھر کیوں میرے دل میں اس کے لیے اتنی محبت ہے؟ وہ یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ محبت ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ اسی لیے خاص کر کے رمضان کی تہجد کو مس بالکل بھی نہ کریں۔ آپ جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، آپ کی جو بھی مرادیں ہیں، آپ کے دل کی جو بھی تمنائیں ہیں، وہ تمام تمنا، وہ تمام دعائیں اس رمضان کے مہینے میں قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ میں گارنٹی تو نہیں کہہ سکتی، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی دعا کو قبول کرنے والا ہے، لیکن ہم انسانوں کے ہاتھوں کوشش ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ ریوارڈ دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ریوارڈ تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں ہے، ہم تو بس کوشش کر سکتے ہیں نا۔ تو پوری کوشش کریں، پوری دل و جان سے مانگے، رو رو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگے، کہیں ان کو، بتائیں ان کو کہ وہ چیز آپ کے لیے کتنی عزیز ہے، بتائیں ان کو کہ آپ اس چیز کے بنا نہیں رہ سکتے ہو۔ کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، وہ چیز مجھے عطا کر دے۔ مانگے اللہ تعالیٰ سے، رو رو کر مانگے، دیکھنا پھر کیسے دعا قبول ہوتی ہے۔ پتہ ہے اور پتہ ہے جب ہم انسان اللہ تعالیٰ سے تہجد میں رو رو کر دعا کرتے ہیں تو وہ آنسو بہت ہی زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ اس آنسو کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا سوئی ہوتی ہے، اس وقت ہر ایک انسان غفلت میں ہوتا ہے، ہر ایک انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا۔ بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دیتے ہیں، اور پتہ ہے جن کو تہجد کی توفیق مل جاتی ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا، وہ وہی انسان ہوتا ہے جو خود سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، جو خود کی دعا سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے، جو کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے، جو ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں اوروں کا کیا فائدہ ہے، اس میں مومن بندوں کا کیا فائدہ ہے، جو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 1000 دفعہ یہ سوچتا ہے کہ کیا اس سے میرا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، کیا یہ کام میرے لیے حلال ہے، کیا یہ چیز میرے لیے بہترین ہے۔ پہلے وہ انسان یہ سوچتا ہے، اور ایسا سوچنے والا انسان کوئی عام انسان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ خود ایسے بندے کو چنتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ایسے بندوں کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنے قریب کر لیا ہے، اب تو بھی میرے قریب ہو جا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم کبھی ان سب چیزوں کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں، اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے
کہ تہجد کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، دعا کیا ہوتی ہے اور دعا کتنی پاورفل ہوتی ہے، کس طرح دعا کرنی چاہیے، کیسے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری تمام دعائیں قبول ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ ساری دعائیں بتانا چاہتی ہوں جو میں خود بھی پڑھتی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ بھی اسے پڑھیں، سو دیٹ کہ آپ کی بھی دعاؤں میں کن فیکن جلد سے جلد ہو جائے۔ میں نے اپنی لائف سے، میں نے نبیوں کی لائف سے، ان کی کہانیوں سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہے، اور الحمدللہ یہ بھی آپ لوگوں کی دعاؤں کا ہی اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ آپ سب میرے لیے دعا کرتے ہو۔ الحمدللہ ہر کوئی اتنا خوش نصیب نہیں ہوتا، اور الحمدللہ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جب بھی میں خالی بیٹھی ہوتی ہوں، جب بھی نماز پڑھتی ہوں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے۔ الحمدللہ میں یہ شو آف تو نہیں کر رہی، بٹ ہاں بہت ساری میری بہنیں ہیں جو مجھے ہمیشہ کامنٹ میں کہتی ہیں کہ اپی میرے لیے دعا کریں، تو الحمدللہ میں آپ سبھی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں آپ سبھی کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کو، ان کی تمام خواہشوں کو، ان کی تمام جائز خواہشوں کو پورا کر دے، ان کے حق میں بہترین فیصلہ کرے، ان کے حق میں جو اس کے لیے بہتر ہے وہ بہترین کر دے، اور جو اس کے لیے بہتر نہیں ہے، جو اس کے لیے بہتر ہے اسے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے، اور جو بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین بنا کر اسے عطا کر دے۔ الحمدللہ، اور مجھے اس بات کی بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ آپ سبھی لوگ تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے جڑے ہیں، کیونکہ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں میکسیمم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یو آر ویری لکی، وی آر ویری لکی، بیکاز ہم نے اپنی محبت میں گناہ کرنا نہیں بلکہ نیکیاں کرنا سیکھا ہے، اور ہمیں ہر وقت اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ چیز بنا مانگے مجھے دی ہے۔ بہت لوگ اسے رو رو کر مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اپنے قریب کر لے، اللہ تو مجھے اپنے قریب کر لے، اللہ تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، لیکن الحمدللہ یہ دعا مانگنے کی توفیق، نماز پڑھنے کی توفیق، دوسروں کے لیے دعا مانگنے کی توفیق، دوسروں کے لیے دل میں اتنی محبت کی توفیق اللہ سب کو نہیں دیتے، لیکن یہ چیز ہم لوگوں کو فری میں ملی ہے، بنا مانگے ملی ہے، اور جو بھی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بنا مانگے دیتا ہے وہ چیز بہت ہی زیادہ عزیز ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے، ہر طرح سے وہ اپنے بندے کو یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو ہمیشہ مایوسی ہی ہاتھ لگے گی، اور بے شک ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قدر ہم سے محبت کرتا ہے کہ جب ہمیں ایک چھوٹی سی ٹھوکر بھی لگتی ہے، ایک مومن بندے کو جب ایک چھوٹی سی ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلام، جسے ہم لوگوں نے کبھی بھی اتنے ڈیپلی میں سمجھا ہی نہیں، لیکن الحمدللہ آج جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے تو یہ ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم خود بھی اسے سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں، سو دیٹ کہ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف آ سکیں اور اس سے ہم سبھی کو بھی نیکیاں ملیں۔ تو آج میں آپ کو کچھ 3 دعائیں بتانا چاہتی ہوں جو کہ تہجد کے وقت کی جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تہجد کی نماز بہت ہی زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اور یہ ایسا میں نہیں کہہ رہی، ایسا تو میرے نبی پاک نے کہا ہے، ایسا تو میرا اللہ کہتا ہے۔ اللہ خود پہلے آسمان پہ آتا ہے رات کے آخری پہر میں اور کہتا ہے کہ مانگو مانگو میرے بندے، کوئی ہے جو مجھ سے نیکیاں مانگے، جو مجھ سے اپنی بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، جو مجھ سے اولاد کا سوال کرے میں اسے اولاد عطا کر دوں، جو مجھ سے نالج کا سوال کرے میں اسے نالج عطا کر دوں۔ اور آپ سبھی کو اگر تہجد کی نماز کا طریقہ نہیں پتہ ہے تو آپ لوگ ایک پیارا سا کامنٹ کر دینا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی پہ ڈالوں گی کہ تہجد کی نماز کیسے ادا کرنی ہے۔ ابھی ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اسی لیے میں اس میں صرف اور صرف آپ کو دعا بتانا چاہتی ہوں، اور وہ دعا بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتی ہیں یا پھر ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ سکتی ہیں۔
تہجد کی نماز ادا کریں تو اس وقت اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ میں نے اسکرین پہ مینشن کر دیا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور روزانہ تہجد میں اسے پڑھیں، اور یاد رہے کہ رمضان کی ایک بھی تہجد مس نہیں ہونی چاہیے۔ نیت یوں کریں سونے سے پہلے کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، میں تہجد کی نماز پڑھنا چاہتی ہوں، میں تجھے راضی کرنا چاہتی ہوں۔ میری نیند اس وقت کھول دینا جس وقت تو اپنے نیک بندوں کو جگاتا ہے اور اس سے ان کی دعا کو مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس طرح دعا کر کے سوئیں، دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی نیند کو کھول دے گا اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگیں گے۔ اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے دنوں میں ہر ایک دعا ہمیں تمام امت مسلمہ کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ ایک بات لاسٹ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی انسانوں کے باتوں میں آ کر اپنی دعا کو مانگنا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دیتا ہی اسی کو ہے جس کی دعا اسے قبول کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو تہجد میں کیوں نہیں اٹھاتا؟ وہ چاہتا تو سبھی کو تہجد میں اٹھا سکتا تھا، لیکن کیوں وہ کچھ خاص بندوں کو ہی تہجد میں اٹھاتا ہے؟ اس کا ریزن بالکل صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یو آر ویری لکی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو ہمیشہ آپ کے حق میں بہترین کر دے، اور جو چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے اسے آپ کے حق میں بہترین کر کے آپ کو عطا کرے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اگر تہجد کی نماز کا وظیفہ چاہیے تو آپ اس کے لیے کامنٹ کر دینا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی پہ ڈال دوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔